السلام علیکم ایوریون، دس از میاں اکبر۔ آج ہم اردو 101 کے لیکچر نمبر 42 کے پارٹ سی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہوپ آپ کو پچھلے لیکچر سمجھ آ رہے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہانی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ اب ہم نے پچھلے لیکچر میں جہاں ہم لوگوں نے بات ختم کی تھی وہ استعارہ کے لفظی معنی تھے۔ اب ہم استعارہ کے جو ڈیفینیشن ہے وہ علم بیان کی روح سے دیکھتے ہیں۔ علم بیان کی روح سے جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح بیان ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ اب تشبیہ جیسے کسی عمر شعر کی طرح، شعر یہاں پہ تشبیہ آ گیا، یہ بطور جانور نہیں ہمارے سامنے آئے، یہ انسان کو ریپریزینٹ کر رہا ہے، یعنی وہ اتنا بہادر ہے جتنا شعر ہے۔ اب ایک شعر دیکھ لیتے ہیں جی اس کے حساب سے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن جنگ کو میدان کہتے ہیں، جنگ کے میدان۔ رن چیز ہے کیا چرخ کہن کانپ رہا ہے؟ یہ میر انیس کا ہے جی۔ میر انیس اس شعر میں حضرت امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی آمد کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی عظیم شعر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے میدان جنگ کا کپاؤ اٹھا ہے۔ میدان جنگ کیا چرخ کہن یعنی آسمان بھی کانپ رہا ہے۔ چرخ کہن کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ اب جو شعر سے تشبیہ دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی شجاعت، ان کی بہادری۔ اب استعارہ کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اس کی 3 ارکان ہیں، یاد رکھیے گا استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ اب پیچھے ہم نے جب پڑھا تھا تشبیہ کے تو اس کے 4 ارکان تھے، استعارہ کے 3 ہیں۔ مستعار ہے وہ شے جس کے لیے لفظ ادھار لیا جاتا ہے یا جس کی خصوصیت واضح کرنا مقصود ہو، وہ مستعار کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے جی مستعار منہ، وہ شے جس کی خصوصیت ادھار لی جاتی ہے یعنی جو اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر تشبیہ کے تعلق کی بات کی جائے تو مشبہ بے اور استعارہ کے تعلق میں بات کی جائے تو مستعار منہ یعنی جس کی خوبیوں کا استعار لیا گیا ہو، جس کی خوبیوں کو ادھار لیا گیا ہو۔ اب ایک اور ہمارے پاس تھرڈ پارٹ ہے وجہ جامعہ، وہ سبب یا صفت جس کی بنا پر ایک شے کو دوسری شے کی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یعنی مشترک خصوصیت وجہ جامعہ کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مستعار لے کب بنتا ہے؟ جب تشبیہ اور استعارہ، تشبیہ کا پہلا رکن مشبہ وہی شے جس کی حسن و خوبی کو بیان کرنا مقصود ہو۔ حسن و خوبی بیان کرنا مقصود ہے، جب استعارہ میں آتی ہے تو مستعار لے بن جاتی ہے۔ مشبہ یا تشبیہ میں وہ شے جس کی خصوصیت کو ادھار لیا جاتا ہے یا جس کے مانند قرار دیا جاتا ہے، جب وہ استعارہ میں آتی ہے تو مستعار منہ بن جاتی ہے۔ پھر تشبیہ میں وہ بنیادی خصوصیت جو ایک شے کو دوسری شے جیسے قرار دینے کا باعث بنے وہ استعارہ منہ بن جاتی ہے، تو یہ وجہ جامع بن جاتی ہے۔ فرق تشبیہ اور استعارہ میں یہ ہے کہ ایک میں دوسری شے جیسا قرار دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری یعنی استعارہ سیم وہی شے ہو وہ استعمال کی جاتی ہو۔ اب جی ہم دیکھتے ہیں حرف تشبیہ۔ حرف تشبیہ یعنی وہ حروف یا وہ الفاظ جو ایک شے کو دوسری شے کی مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوں۔ مثال کے طور پر کی طرح، مانند، جیسا اور سا وغیرہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک شے کو دوسری شے جیسا قرار دینے کے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب جیسے چاند کی طرح، اس جیسا، تو یہ اس کے ہو جاتے ہیں جی مثالیں ہو گئیں۔ اب تلمیح کی طرف آتے ہیں۔ تلمیح کے لفظی معنی اشارہ یا رمز کے ہیں، جبکہ ادبی اسلام میں، اب دیکھیں یہاں پر اس کا بھی ادبی اسلام میں دے دی گئی ہے، جب کوئی شاعر یا نثر نگار کسی قرآنی آیت یا حدیث مبارکہ یا تاریخی واقعہ یا کسی قول کے چند لفظوں میں اس طرح حوالہ دے کہ ان الفاظ کو سمجھے بغیر شعر یا جملے کے درست تفہیم ممکن نہ رہے تو ایسے الفاظ کو استعمال سنت حسن تلمیح کہلاتا ہے۔ حسن تلمیح کیا ہے؟ کسی بھی قرآنی آیت، کسی تاریخی واقعہ، کسی کا قول، کوئی حدیث مبارکہ آ جائے اسے کہتے ہیں۔ اب اسی مثال کے طور پر ایک شعر دیکھتے ہیں غالب کا۔ کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اب اس شعر کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں اس سے پہلے کوہ طور کا واقعہ پتہ ہونا چاہیے۔ کوہ طور کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، وہ کوہ طور پر جایا کرتے تھے، وہاں پر انہیں وہ بک ملی، کوہ طور پر اللہ تعالیٰ انہیں نظر بھی آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے آپ کی جھلک دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جھلک دکھائی، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکے، وہ بیہوش ہو کے وہ پورا پہاڑ راکھ بن گیا۔ وہاں سے وہ سرما بھی ایک آتا ہے، کوہ طور کا سرما،
اب ہم ایک اور شعر دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں مل جائے گا، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اب یہ کوئی قرآنی واقعہ نہیں ہے، کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام، جنہیں جاویداں قسم کی زندگی حاصل ہے، انہوں نے آب حیات پی رکھا تھا، انہوں نے سکندر سے کہا کہ وہ انہیں پانی پلائیں گے، آب حیات دیں گے، جس کے نتیجے میں سے ایک جاویداں قسم کی زندگی مل جائے گی۔ لیکن عین اس وقت جب سکندر اعظم جب پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگانے ہی والا تھا آب حیات کا، تو خضر نے وہ پیالہ توڑ دیا۔ تو غالب کہتے ہیں، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ آپ کو یہ پورا واقعہ پتہ ہونا چاہیے، تب جا کے آپ ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اب انہوں نے پیالہ کیوں توڑا تھا؟ کیونکہ سکندر اعظم ایک بہت ظالم انسان تھا، اگر اسے زندگی مل جاتی تو پھر ظلم کی انتہا ہو جاتی، پھر نہ ختم ہونے والا ظلم ہمارے سامنے آتا۔ سو انہوں نے اس پیالے کو توڑ دیا۔ لیکن غالب نے اپنے شعر میں اس طرح پیش کیا ہے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اچھے اچھے کمنٹس بھی دے دیجیے گا۔ اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں جی اب یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں مطلب میں ہم نے یہ گزارش بھی کی کہ اگر پہلے شعر کے بعد دوسرے مصرے میں بھی، دوسرے شعر میں بھی ردیف اور قافیہ دونوں آئیں، دونوں مصروں میں، تو دوسرا شعر بھی مطلع ثانی کہلائے گا۔ ہم پیچھے ڈیفینیشن دیکھ چکے ہیں، وہی چیز بتائی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہلا شعر مطلع ہو جائے گا یا مطلع اولا ہو جائے گا۔ جو پہلا شعر ہوگا اسے مطلع اولا کہیں گے، دوسرے کو ثانی کہیں گے، اور دوسرا شعر مطلع ثانی کہلائے گا۔ پھر ہم نے بات کی تشبیہ، استعارہ اور تنمیہ کے حوالے سے۔ تشبیہ میں ہم نے کہا کہ ایک شے کو دوسری شے کی مانند قرار دینا، اور ایسی صورت میں ایک شے کو دوسری شے کے مانند قرار دینا کہ دونوں خصوصیات یا صفات مشترک ہوں، یعنی ملتی جلتی ہوں۔ استعارے پر جب ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ استعارہ ایک شے کو دوسری کے بینہ پیش کرتا ہے، جیسے عمر شیر کی طرح بہادر ہے، یہ تشبیہ ہو گئی۔ عمر شیر ہے، استعارہ ہو گیا۔ پھر ہم نے تشبیہ کے ارکان یعنی مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور حرف تشبہ پہ بات کی، اور استعارہ میں مستعار مستعار منہ اور حرف جامعہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم نے تلمیح پر بات کی ہے، ہوپ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک دو شعر، میں نے یہاں پہ آپ کو ایک شعر بتایا تھا، اسے ٹھیک کر لیں۔ کوہ طور والا تھا، یہ کس کا شعر تھا؟ یعنی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غالبی کا شعر تھا، مجھے تھا کہ وہ علامہ اقبال کا ہے۔ اب علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہمارے پاس ہے، وہ اب دیکھ لیتے ہیں۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ 42 لیکچر تک تو ہم آ چکے ہیں، 43 پر انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، یا تھوڑا سا دیکھ ہی لیتے ہیں 43 کو بھی۔ اچھا، یہ جو 42 43 آنورڈ جو ہیں، یہ 3-4 لیکچر یہ کوسچن وائز کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو جن اسٹوڈنٹ کو تھا کہ کوسچن وائز بنانی چاہیے ویڈیو، تو وہ ان ویڈیوز کو کم از کم دیکھ لیں، ہوپ سو ان میں سے آ جائیں گے۔ اتنا مشکل آپ کو پیپر نہیں ہوگا، آپ کے خیال سے زیادہ ایزی انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ تو اگر ایزی یا مشکل جیسے بھی ہوتا ہے وہ یہاں سے ضرور آئے گا۔ یہ 3 چیپٹر ایسے ہیں جو کوسچن ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اب آمد اور آوت کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ آمد فارسی زبان کے لفظ ہے، یہ آمدن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے آنا۔ فارسی لفظ آورد، دیکھیں آمد بھی فارسی اور آورد بھی فارسی ہے، جس کے معنی ہے لانا۔ آمد کے معنی ہے آنا اور آورد کے معنی ہے لانا۔ اب یہ شاعری میں استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ کچھ شاعر حضرات کہتے ہیں ہم پر شعر کا آمد ہوئی ہے، یعنی انہیں شعر سمجھ آیا گیا، خیال آیا شعر کا۔ اب یہاں پراپر ڈیفینیشن ہے، شاعری کا نزول، شاعروں پر شاعری کا نزول ہوتا ہے، دیکھیں گے یہاں پر لکھی ہے، اور اہل دل پر نزول ہوتا ہے، ایسی شاعری کو ہم آمد کی شاعری کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو کسی چیز کے لیے کوشش یا کاوش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ شعر آپ پر وارد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ غالب نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب تحریر خامہ نوائش سروش ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مضامین، موضوعات، معنویات دراصل مجھ پر غیب سے وارد ہوتے ہیں، لہذا میرا خامہ یعنی میرا قلم دراصل نوائے فروش ہے، یعنی فرشتوں کی آواز ہے۔ نوائے فروش کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، خامہ ہوتا ہے قلم۔ معنی بھی ساتھ ساتھ خیال رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اپنی شاعری میں کام کیا کرتے تھے.